الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، حضرات اساتذہ کرام، معزز مہمانان عزام اور عزیز طلباء و طالبات، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کے عم کے پارے کی سورہ علق کی 5 آیتیں تلاوت کی ہیں. سامعین کرام، یہ وہ 5 آیتیں ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ یکایک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر آپ کو دبایا، اپنی باہوں میں لیا، کھینچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم کا مقصد بتلایا ہے، علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. حضرات آپ اندازہ لگائیے کہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر غار حرا میں موجود تھے. اس وقت وہاں کا ماحول لادینیت سے گھرا ہوا تھا، جہالت سے معمور تھا، ہر شخص علم سے کوسوں دور تھا، اللہ کی معرفت، اللہ کی شناخت کسی کو نہیں تھی. خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور اس وقت عرب کے اندر طرح طرح کی برائیاں عام تھی. ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے ہو جانا اور وہ جھگڑے مدتوں چلتے رہنا. شراب کا عام رواج تھا، لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے کا عام رواج تھا. ذرا سی بات پر تلواریں چل جایا کرتی تھی. عرب کے اندر اس قدر جہالت والا ماحول تھا. اگر اللہ چاہتے تو ان آیتوں کے بجائے قرآن پاک میں جہاں شراب کی حرمت کا ذکر ہے وہ آیتیں نازل فرما دیتے. اگر اللہ چاہتے تو زناکاری کی حرمت کو بیان فرما دیتے. اگر اللہ چاہتے تو قتل کرنے کی مذمت کو بیان فرما دیتے. لیکن سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر یہ بندے ان کے پاس اگر شراب کی حرمت آ جائے تو یہ شراب چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک انہیں شراب کی برائی کا علم نہ ہو، زناکاری کی برائی کا انہیں علم نہ ہو، لڑائی قتل کرنا کتنا برا ہے اگر ان کو علم نہیں ہوگا تو یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے علم کا حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرو. جب علم ہوگا انسان کے پاس علم کی روشنی آئے گی تو وہ صحیح اور غلط کو پہچان پائے گا. اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی آیتوں کو نازل فرما کر ثابت
ثابت کر دیا کہ سب سے پہلے علم ہے. سب سے پہلی چیز جو انسان کو سیکھنی چاہیے وہ علم ہے, اور علم کے ذریعے سے انسان عزت حاصل کرے, برائیوں کو چھوڑے, ذلت کو ترک کرے, گناہوں کو چھوڑے. جب اس کے پاس علم ہوگا, علم کے ذریعے سے وہ اچھائیوں کو اختیار کرے گا, برائیوں کو چھوڑ دے گا. تو ایسا ہی ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تھے تو شراب کی حرمت جب اللہ کی طرف سے آئی, لوگوں کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا, علم ان کے پاس آ گیا تھا کہ شراب کتنی بری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب شراب کی حرمت کی آیت نازل فرمائی تو تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں, نالیوں میں شراب بہہ رہی تھی. لوگوں نے اپنے مٹکے, اپنے گھڑے پھوڑ دیے تھے. بہت پرانی پرانی شرابیں تھی لوگوں کے پاس, لیکن جب انہیں علم ہو گیا تھا, جب وہ معرفت الہی سے روشناس ہو چکے تھے, ان کے پاس علم آ گیا تھا, ان کے پاس اچھائی اور برائی کو سمجھنے کا مادہ آ چکا تھا, تو پھر ان کے لیے برائیوں کو چھوڑنا آسان ہو گیا تھا. حضرات, آج بھی قرآن ہمیں چیخ چیخ کر للکار رہا ہے کہ قرآن کی روشنی میں آ جاؤ, جہالت کے اندھیرے کو دور کر دو, اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کراؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. جب یہ بچے پڑھیں گے تو یہ بڑے ہوں گے, انشاءاللہ یہ علم کی روشنی میں پھر اپنی زندگی کا سفر طے کریں گے. اور بہت سے لوگ جو جہالت کی دلدل میں بھٹک رہے ہیں, تو جہالت کے گہرے غار میں جا چکے ہیں, ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے. پھر یہ شمع ہدایت کے روشن ستارے بن کر دنیا کے اوپر چمکیں گے اور دنیا کو راستہ دکھلانے والے رہبر بنیں گے, یہی رہنما بنیں گے. یہ آج ہمارے بچے آج ننھے منھے پودے ہیں, یہ پھول ہیں. جب انہیں اچھا ماحول ملے گا علم حاصل کرنے کا, قرآن کی تعلیم کو سیکھنے کا, آخرت کی تعلیم, دنیا کی تعلیم, دونوں طرح کی تعلیم جب ان کے پاس ہوگی تو انشاءاللہ یہ بچے اپنی بھی اصلاح کریں گے اور اپنے گھر والوں کی اور دوسرے لوگوں کی اور پوری امت کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ. اس لیے ہمارا فرض ہے ہم اپنے بچوں کو علم کی منزل تک پہنچائے, علم کے راستے میں انہیں آگے بڑھائیں, ہم ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارا انتظام کرنے والا ہے. اگر ہمیں خرچے کی دقت ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا, اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کرے گا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کریں. آج مدارس کی طرف سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے. محترم حاضرین, یہ مدارس اگر نہ ہوتے تو ہمیں نمازیں پڑھانے والا کوئی نہ ملتا, ہماری مسجدوں میں امامت کرنے والا کوئی نہ ملتا, ہم یوں ہی بھٹکتے رہتے. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہماری نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ملتا. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمارے بچوں کو کلمہ سکھانے والا, ہمارے بچوں کے پیدائش کے بعد ان کے کان میں اذان پڑھنے والا کوئی نہ ملتا. تو اس لیے ان مدارس کی قدر کریں, ان کی اہمیت کو سمجھیں. یہ بہت قیمتی ہیرے ہیں. اگر مدارس نہ ہو تو پھر ہم گمراہی میں بھٹکتے رہیں, جہالت میں بھٹکتے رہیں. اس لیے مدارس کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. یہ مدارس کے اندر رہنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں. وہ پہلا مدرسہ صفہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر معلم تھے اور صحابہ کرام متعلم تھے, وہ پڑھتے تھے. تو اس مدرسے کے اندر زندگی گزارنے کے تمام شعبے سکھائے جاتے تھے, تمام باتیں سکھائی جاتی تھی. آج بھی مدارس کے اندر وہی ہوتا ہے, وہی سب کچھ سکھایا جاتا ہے. بس آج ہماری سوچ بدل گئی, ہم نے ان مدارس کو غلط سمجھ لیا. مدارس کے اندر رہنے والے اساتذہ کو, بچوں کو ہم نے ضرورت سے زائد چیز سمجھ لیا. ایسا نہ کریں, اپنے حال پر رحم کریں, ترس کھائیں اپنے حالات پر. ہماری زندگیاں ان مدارس کے اپنے ذہنوں میں غلط خیالات لا کر کہاں پہنچ چکی ہے. ہم بہت زیادہ برباد ہو چکے ہیں, ہلاکت کے دہانے پر پہنچ
چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، ہم سمجھیں اور مدارس کی قدر و قیمت کو سمجھ کر اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے یہ ادارہ، یہ مدرسہ ابھی ایک چھوٹی سی جگہ پر ہے، یہ پھل پھول رہا ہے ماشاءاللہ۔ مدرسہ مدینۃ العلوم جس کا نام ہے نصیر کالونی کے اندر ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پر طالبان علوم نبوت علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ قرآن پاک کی دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں طرح کی تعلیم کا یہاں پر نظم ہے ماشاءاللہ۔ یہاں کے پڑھے لکھے، یہاں سے فارغ ہونے والے بچے بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بہت شاندار اردو لکھتے پڑھتے ہیں اور ہندی انگلش میں بھی اچھے نمایاں نمبرات حاصل کرتے ہیں، اچھی اوپر کی کلاسوں میں جاتے ہیں اور مدرسے کا نام روشن کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ مدرسے کے اندر کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں کرتے، ہم ان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ حضرات ایسا نہیں ہے، یہ آنے والے عذاب کو روکتے ہیں۔ جس وقت ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے رہتے ہیں، اس وقت مدرسہ مدینۃ العلوم کا بچہ فجر کے وقت میں، صبح کی اذان کے وقت میں اٹھ کر کے اللہ کا نام بلند کرتا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ، اور پھر قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا ہے تو آنے والا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ جو ہماری نحوست، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بستی کی طرف آتا ہے، وہ عذاب ان بچوں کے پڑھنے کی برکت سے ان کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو روزی آتی ہے، ہم تو صبح کی نماز میں سو کر کے اس کو دھتکار دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم بچوں کے پڑھنے کی برکت سے وہ روزی ہماری لوٹا دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمال ہے، دوستو ایسا نہیں ہے۔ ہم سمجھیں ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور دینی مدارس سے محبت، ہمدردی، تعلق پیدا فرمائے۔ ان بچوں کے اساتذہ کرام سے اور ان بچوں سے ہم محبت کریں، ان کی قدر کریں۔ یہ ان کا احسان ہے، ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ مدرسے کا احسان ہے کہ مدرسہ ہمارے بچوں کو علم دے رہا ہے۔ ہم نے اس کو کیا دیا؟ ہم سوچتے ہیں تو 20 30 50 روپے کی رسید کٹا کر ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا۔ دوستو ایسا نہیں ہے، آپ تاریخ پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپنا دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابوبکر نے پھر جوانی دیکھی ہے اور بڑھاپے تک آپ کے ساتھ رہے، اور جتنی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی 63 سال کی عمر، اتنی ہی عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہوئی ہے۔ جتنے دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، اتنے ہی دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر بعد میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کا انتقال بھی 2.5 سال بعد ہی ہوا۔ انہوں نے بچپنا دیکھا ہے، اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا قصہ سنایا اور اسلام کا پیغام سنایا تو سب سے پہلے جوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ کچھ نہیں سوچا صدیق اکبر نے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کا پورا اثاثہ اسلام کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ اگر پوچھا نبی نے کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے، تو غزوہ تبوک کے موقع کا یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بھی تشریف لائے اور اپنے سامان کا آدھا لے کر آئے دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اور خوش ہوتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آج میں نے ہر سامان کا آدھا کر لیا ہے، آدھا گھر پہ چھوڑا ہے اپنے بچوں کے لیے اور آدھا اسلام کے لیے دیا ہے۔ جب ابو بکر سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا، اے فرشتوں آج سب کے سب ٹاٹ کا لباس پہن لو، چمڑے کا لباس پہن لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میرے محبوب کا یار غار آج ایک ٹاٹ کے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، اس نے اپنی زندگی کا سارا اثاثہ اپنے
گھر کا سارا ساز و سامان نبی پاک میرے محبوب کی خدمت میں لا کر ڈال دیا ہے اور ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دے دیا تھا کہ آج تم بھی سب ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ قربان جائیے ان لوگوں کی قربانیوں پر، ان کے اندر بھی خواہشات تھی، جذبے تھے، اپنی زندگی صحیح گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام پہ تو عرب کے مرد اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل، آپ کے جیسا بردبار، آپ کے جیسا حسن اخلاق والا، حسن اخلاق کا پیکر انہوں نے دیکھا ہی نہیں کبھی۔ اسی لیے سب کچھ قربان کرنا آسان ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر نبی کی محبت نہیں ہے، ہماری زندگی میں نبی کی سیرت نہیں ہے، ہماری زندگیاں خالی ہیں، ہمارے کاروبار خالی ہیں، ہمارے گھر خالی ہیں۔ نبی کی سیرت کو اپنانا ہوگا، نبی کے نقش قدم، ہمیں اگر جنت چاہیے تو نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، آج ضرورت ہے کہ ہم دینی تعلیم کو اپنائیں، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، دنیاوی تعلیم میں بھی اور دینی تعلیم میں بھی اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم رکاوٹ بن جائیں اور کل قیامت کے دن یہ بچے ہمارا گریبان پکڑ کے کہیں اللہ کے سامنے کہ انہوں نے ہمیں تعلیم سے روکا تھا، انہوں نے ہمیں پڑھنے لکھنے سے روکا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو پھر ہمیں وہاں منہ کی کھانی پڑے، ہمیں وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدارس کا خیال رکھیں، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اپنے مدارس کے لیے خرچ بھی کریں، ان بچوں کے لیے بھی دعائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے اپنے مدارس کی خدمت کیجئے، مدارس والوں کی اپنے علماء سے تعلق کیجئے، اللہ والوں سے تعلق کیجئے۔ اللہ والوں سے تعلق کرنے والا، علماء سے تعلق کرنے والا، قرآن والوں سے تعلق کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسے ہی عزت دیتا ہے، چمکاتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن پاک سے جڑیے، قرآن والوں سے جڑیے، مدارس سے جڑیے، علماء سے جڑیے اور اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کا رخ بدلیے، اپنی زندگی کے اندر علم کی روشنی لائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔